اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر 11ویں امام کی ولادت با سعادت کی شب ہے، اور جیسا کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے کسی بھی امام کی ولادت کے موقع پر سلسلہ امامت کے وارث کے حضور ہدیہ تبریک پیش کریں، اور بالاخص 11ویں امام کے جو والد گرامی ہیں امام وقت کے، اپنے امام کے حضور ان کے والد کی ولادت بسعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک بھیجنے کے لیے، مبارکبادی کا پیغام بھیجنے کے لیے، اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے 3 دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ہر امام کی ذات گرامی نے ہمارے لیے کچھ درس رکھے ہیں، ہمارے لیے کچھ نشانیاں رکھی ہیں اپنی سیرت کے ذریعے سے۔ ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اہل بیت کی زندگی میں جو جزئیات ہیں، جو تفصیلات ہیں، ان کے ذریعے سے قوانین حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی اس سیرت کی روشنی میں آج کی زندگی میں مجھے اور آپ نے کیا کرنا۔ بس 2 چیزیں ہماری ذمہ داری میں قرار پاتی ہیں، ایک تو ہے کہ ان امام کے حالات کو جان لینا، ان کے زمانے کے واقعات کو سمجھ لینا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے یہ حاصل کرنا کہ اب ہمیں آج کے زمانے میں کیا انجام دینا۔ اگر ہم اہل بیت اور سلسلہ امامت کے اوپر غور کریں تو معمولاً ہماری اور آپ کی جان پہچان، معلومات معمولاً چند ائمہ تک محدود ہے۔ ہم مشکل سے 4 معصومین میں سے 4 یا 5 کے بارے میں کسی حد تک کچھ جانتے ہیں، اور اگر بات ان 4-5 معصومین سے ہٹ کر کی جائے تو ہماری معلومات کا دائرہ کار بہت مختصر ہے، بہت محدود معلومات ہے۔ 11ویں امام کی زندگی بھی انہی ائمہ میں سے ہے جن کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہے، اور اس کم ہونے کے نتیجے میں ہم نہیں جان پاتے کہ ان کی زندگی سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں چند نکات ان کی زندگی میں سے عرض ہو جائیں، اور ان کی روشنی میں جو کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو جائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام کی ولادت کے سلسلے میں 2 تاریخیں ہمارے پاس ہیں، ایک یہی 10 تاریخ اور ایک 8 تاریخ۔ علماء نے دونوں روایتوں کے اوپر بعض نے کسی کو مشہور قرار دیا ہے اور بعض نے کسی اور کو۔ دونوں میں جو سال درج ہے وہ 232 ہجرہ ہے، 232 ہجرہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی سالوں کی یاد نہ رہتی ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بعض ائمہ کے سالوں کو نشان کے طور پر یاد کر لیں۔ مثلا ہم سب کو معلوم ہے نبی اکرم کی وفات 11 ہجرہ کو ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں واقعہ کربلا 61 ہجرہ میں ہوا ہے۔ اگر ان 2 تاریخوں کو ذہن میں رکھ لیں اور 2 تاریخیں اور ذہن میں رہ جائیں تو تقریباً ائمہ کی زندگی کے نزدیک کو ہم اور آپ سمجھ پاتے ہیں۔ 61 ہجرہ میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے، 132 میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، 132 میں بنی امیہ گئے اور بنی عباس آ گئے۔ تقریباً 200 ہجرہ میں 8ویں امام کا دور قرار پا رہا ہے، 200 ہجرہ میں 8ویں امام کا دور ہے۔ تو اب یہ 4 اگر تاریخیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو کم و بیش ذہن میں آ جاتا ہے کہ معاملہ کس حد تک، کتنا دور، کتنا نزدیک ہے۔
232 ہجرہ میں 11ویں امام کی ولادت ہوئی ہے اور 254 میں امام کی امامت کا دور شروع ہوا ہے، یعنی 10ویں امام کی شہادت 254 ہجرہ میں ہوئی ہے۔ پس 232 ہجرہ میں امام کی ولادت ہوئی، 254 میں امام کی امامت کا دور شروع ہوا، 6 سال دور امامت ہے۔ 254 سے لے کر 260 ہجرہ میں 11ویں امام کی شہادت ہو گئی اور 12ویں امام کی امامت کا دور شروع ہو گیا۔ 6 سال دور امامت ہے 11ویں امام کا۔ اس 6 سال میں تقریباً سارے وقت یعنی بہت کم روایتیں ایسی ہیں جس میں امام لوگوں کے سامنے عمومی طور پر ظاہر ہوئے ہوں، بہت کم ایسا ہوا ہے۔ معمولاً 2 دفعہ 2 مقامات ایسے تھے جب لوگ 11ویں امام کی زیارت کر پاتے تھے، ورنہ معمولاً لوگ 11ویں امام کی زیارت نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ 9ویں امام کے بعد سے اہل بیت نے غیبت کبریٰ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ 9ویں امام کے بعد سے غیبت کی تیاری شروع ہو گئی تھی، یعنی 10ویں امام کو بہت کم لوگوں نے دیکھا، 11ویں امام کو اور کم لوگوں نے دیکھا، اور 12ویں امام کو ظاہر پھر غیبت کا دور شروع ہو گیا۔ تو 10ویں امام کے بعد سے یہ تیاری 9ویں امام کے بعد سے یہ تیاری شروع ہو گئی تھی۔ 11ویں امام تک پہنچتے پہنچتے بہت خاص لوگ تھے جو 11ویں امام کی زیارت کر پاتے تھے۔ 2 موقع پر 11ویں امام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا جب امام اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر کہیں اور جا رہے ہوں، یہ وہ پہلی جگہ ہوتی تھی جہاں پر لوگ امام کو دیکھ سکتے تھے۔ تو لوگ معمولاً سڑک کے اطراف میں اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تھا کہ امام یہاں سے گزریں گے تو 2 طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور امام کی زیارت کرتے تھے، اور اس طریقے سے لوگ 11ویں امام کو دیکھ پاتے تھے۔ اس میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے، کسی نے امام کو دیکھ کر دل میں کوئی دعا کی اور امام نے اس کی دعا کو پورا کر دیا اور کہا کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ دوسرا موقع درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دوسرا موقع ایسا تھا کہ امام کسی معجزے سے مومنین کو حکم دے دیا کرتے تھے کہ جمع ہو جاؤ اور میں تمہارے درمیان پہنچ جاؤں گا۔ اس معاملے میں ایک گرگان کا رہنے والا شخص ہے، گرگان کو عربی میں جرجان کہتے ہیں لیکن آج کل بھی گرگان کہتے ہیں، یعنی اگر آپ ایران جائیں تو گرگان شہر وہاں پر ہے۔ گرگان کا رہنے والا ایک شخص ہے، اس نے ایک روایت کی ہے کہ میں امام سے ملنے کے لیے گیا اور امام علی مقام نے فرمایا کہ تم یہاں کے بعد حج پہ جاؤ گے، اس کے بعد تقریباً 170 دن کے بعد اپنے علاقے میں پہنچو گے، جس دن پہنچو گے جمعے کا دن ہوگا اور شام کے وقت میں دن کے آخر میں مومنین کو جمع کر لینا، میں آؤں گا، جو بھی ان کی حاجات ہوں، جو بھی سوالات ہوں وہ ہمارے سامنے رکھیں، ہم ان کو پورا کر دیں گے۔ ایسے 2 موقع تھے جب امام ظاہر ہوتے تھے، ورنہ بہت کم امام ظاہر ہوتے تھے۔ اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک لمبی مدت کے اوپر اس کام کو انجام دیا جائے۔ اہل بیت کے کام میں معمولاً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم مدت کے کام بہت کم تھے، معمولاً کام ایسے تھے جو لمبی مدت کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف جب ہم لوگ اپنے کام کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی مدت کے لیے کام کو انجام دیتے ہیں، بہت لمبی بصیرت ہمارے اندر، لمبی مدت کی بصیرت بہت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کل جیسے کہ چکوال کے اندر سانحہ انجام پایا، ممکن ہے کوئی کل کے سانحے کے زیر اثر مہینے 2 مہینے کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کرے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے مثلا 10 سال کے لیے سوچیں گے، 25 سال کے لیے سوچیں، 50 سال کے لیے سوچیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انداز معمولاً بہت لمبی مدت کے اوپر ہے۔ تو یوں ہی برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں بہت اچھی طرح سوچئے۔ مثلا فرض کیجئے ہمارے پاس چند جگہیں ہیں جہاں پر اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے تمرکز میں ہیں، آیا اگلے 25 سال کے لیے بھی یہ جگہیں کافی ہوں گی ہمارے لیے؟ اگر کافی نہیں ہوں گی تو اگلے 25 سال کے لیے ہم نے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے، کس جگہ پہ اپنی مرکزیت بنانا چاہتے ہیں؟ کراچی میں اپنی مرکزیت کی جگہوں کو دیکھیے گا، اس وقت تقریباً وہ تمام جگہیں جہاں پر ہم نے مرکزیت بنانے کی کوشش کی ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہو چکی ہیں۔ ہماری عقل مندی اس وقت مجھے لگتا ہے اس بات میں ہے کہ اگر ہم نے اس شہر کے اندر اگر کوئی اپنے لیے اور مرکزیت بنانی ہے ابھی فیصلہ کر لیں، چونکہ ہماری مرکزیت کی جگہیں ختم ہو رہی ہیں، فوراً ایک فیصلہ کریں، ایک جگہ کا انتخاب کریں، اس کو اپنا اگلا مرکز بنانے کی کوشش کریں، تاکہ 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد ہمیں اس مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے۔
چونکہ میں عرض کر رہا ہوں ہماری ساری جگہیں اوور کراؤڈڈ ہو رہی ہیں، نہ میں جگہوں کا نام لوں گا نہ ان کے اوور کراؤڈڈ ہونے کو ثابت کروں گا، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ بہرحال ایک لمبی مدت کا کام اس شہر کے اندر رہتے ہوئے کم از کم یہ ہوگا کہ ہم کسی اور جگہ کا بھی انتخاب کریں اور اس جگہ کے اوپر اپنی مرکزیت بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے لمبی مدت کے کام میں یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے آج ہمارے ہاں اتنی مجالس انجام پا رہی ہیں، اتنے علماء اور ذاکرین موجود ہیں، 25 سال کے بعد کیا ہونا ہے؟ ہماری ضرورتیں کہاں پہنچیں گی؟ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام معمولاً لمبی مدت کی حکمت عملی سوچا کرتے تھے، اور برخلاف ہم لوگ ہیں جو بہت کم مدت کی حکمت عملی سوچتے ہیں۔ مثلا یہی چکوال کے اندر سانحہ پیش آیا ہے، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ اب ان جگہوں پر واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پہلے نہیں آتے تھے۔ اب بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ جگہ مطمئن ہے چونکہ یہاں اب تک نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اب تقریباً ان تمام شہروں میں ہو رہے ہیں جہاں پہلے نہیں ہوتے تھے۔ مثلا ڈیرہ غازی خان میں نہیں ہوتا تھا، چکوال میں نہیں ہوتا تھا، تو جہاں کہیں بھی مومنین موجود ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کو اس طرح سے تیار ہونا پڑے گا جیسے یہاں پر کل ہی کوئی سانحہ ہوا ہے۔ اگر ہم اتنے تیار ہوں گے اور اپنی سیکیورٹی کے تمام مسائل کو اپنے نظر میں رکھیں گے، ہم لمبی مدت کے لیے شاید کوئی حکمت عملی بنا پائیں گے، ورنہ ہم محصور ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالی، اور اس مشکل کا ہمیں بار بار سامنا کرنا پڑے گا۔ بس یہ ایک نقطہ امام کی زندگی سے، اور دوسرا نقطہ جو اسی پوائنٹ سے حاصل ہوتا ہے کہ امام بہت کم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے غیبت کبریٰ کے لیے تیاری پہلے غیبت صغریٰ سے کی، اس کے بعد غیبت صغریٰ سے پہلے چھوٹی ایک اور قسم کی غیبت کی، اب ذرا سوچئے غیبت کبریٰ سے پہلے کتنے مرحلے ہوئے؟ غیبت کبریٰ سے پہلے غیبت صغریٰ ہوئی، اور غیبت صغریٰ سے پہلے بھی اہل بیت ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ تو اگر میں ان دونوں مدتوں کو شامل کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اہل بیت نے 150 سال غیبت کبریٰ کی تیاری کی ہے، 150 سال غیبت کبریٰ کی تیاری کی ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھے گا پھر انہوں نے ظہور کی تیاری کتنے عرصے پہلے شروع کی ہوگی؟ یہ مت سوچیں ظہور اچانک ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تیاری ہو رہی ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا، آیا ہم کسی بھی طرح اس تیاری کا حصہ ہیں؟ اگر انہوں نے غیبت کبریٰ کے لیے 125 سال 150 سال تیاری کی ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ظہور کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہوگی۔ اب ظہور کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہوگی؟ میں اپنے آپ سے اگر پوچھتا ہوں، مطمئن ہو رہا ہوں کہ یہ جو کچھ دنیا میں پیش آ رہا ہے کہیں نہ کہیں ظہور کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دور کم از کم تیاری بھی نہ دکھائے، یہ دور تیاری دکھا رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ آج سے 35 سال پہلے 30 سال پہلے جس کو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے وہ اس 30 سال کے اندر ہوا ہے۔ اس 30 سال کے اندر اہل بیت کی بات، اہل بیت اطہار کی شخصیتیں، اہل بیت اطہار کے علوم، اہل بیت اطہار کا تعارف دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ تو میں اگر ذرا سا پلٹ کر دیکھوں 35 سال پہلے اور آج کو، فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے۔ اب کتنا دور ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ غیبت ہوتے ہوتے 125 سال لگا تھا، آیا ظہور ہوتے ہوتے لمبی مدت لگے گی، کم مدت میں ظاہر ہو جائے گا؟ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ واقعات کی ترتیب اور ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، بہت تیزی ہے اس وقت۔ آپ نہیں معلوم اس بات کو احساس کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ہر روز 1 یا 2 چونکا دینے والی خبریں آ رہی ہیں، ہر روز۔ پہلے ایک دفعہ ہوتا تھا 1 ہفتے بعد ایک خبر کوئی ایسی آتی تھی جس میں انسان چونک جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہر روز 1-2 خبریں ایسی ہیں، دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہم یا اس تیاری کے مرحلے میں ہیں یا اس تیاری کے مرحلے میں بہت آگے پہنچ گئے۔ بہرحال دور یہی دور ہونا چاہیے جس کے اندر تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ امام کے اقوال میں سے چند اقوال میں لکھ کر لایا تھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ان میں سے 1-2 پر ہم لوگ عمل کر پائیں گے، اور انشاءاللہ امام کی ذات کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم
صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چند اقوال امام کے مشہور و معروف ہیں، ان میں سے چند میں یہ اس طرح سے میں نے انتخاب کیا۔ امام نے فرمایا ادب سے دور ہے کہ خوشحالی کا اظہار کسی غمزدہ کے سامنے کیا جائے۔ فرمایا اگر کوئی شخص غم زدہ ہے اور دوسرا آدمی خوش ہے تو ادب یہ نہیں ہے کہ وہ جو خوش ہے وہ کہے کہ میں خوش ہوں، سامنے والا غمگین ہے تو کیا ہوا، میں تو اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ فرمایا نہیں، ادب سے دور ہے۔ ادب یہ ہے کہ اگر تم خوش ہو اور تمہارے سامنے کوئی غمگین بیٹھا ہے تو اس غمگین کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار مت کرو۔ یہ دور عجیب دور ہے، اگر اس کو تھوڑا سا وسعت دیں، یہاں پر تنگیاں بہت زیادہ ہیں۔ کوئی معاش کی تنگی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی زندگی کے اور دوسری مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ خوشحالی کا اظہار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت زدہ کو اور تڑپا دے۔ یعنی مثلا اگر میرے اور آپ کے محلے کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جو مثلا فی الحال بے روزگاری میں ہیں، کسی مصیبت کے مارے میں ہیں، مثلا ہمارے گھر کوئی عید ہے، کوئی تقریب ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیں اطراف میں کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں جو مصیبت کے مارے ہیں، یا ہم تقریب بنا رہے ہوں گے ان بیچاروں کے دل اور جل رہے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں لوگوں کا خاص خیال رکھیں، خاص کر اعزاء اور اقربا کے اندر، خاص کر اعزاء اور اقربا میں۔ یعنی ہم لوگوں کے یہاں یہ معمول ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک بھائی کے پاس کافی ثروت دولت ہے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ دو طرفہ مسائل بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے وہ میرا سب کچھ کرے اور خود شاید محنت نہ کرنا چاہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں دوسرے کے لیے سب کچھ کروں۔ اس کے درمیان کوئی ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، کوئی ایک بیلنس ہونا چاہیے، اس میں نہ وہ زیادہ توقع رکھے اور یہ اس کو نظر انداز نہ کرے، ایک بیلنس ہو جائے کسی طریقے سے اور معاملہ اچھی طریقے سے انجام پا جائے۔ تو آپ اپنی خوشحالی کے موقع پر غمزدہ کا ضرور خیال رکھیے۔ بالکل اسی طرح جیسے مثلا آج میں اور آپ خوش ہیں، اپنی خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شامل کیجئے کہ جو شاید اپنی کسی مشکل کی وجہ سے آج کی خوشی کو احساس نہ کر پا رہے ہوں، تو ان تک بھی پہنچیے۔ ہر ایک آدمی، ہر 5 آدمی بھی اگر ایک غمزدہ کا خیال رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کافی تبدیلی لا پائیں گے۔ پس امام کا قول یہ ہوا، فرمایا ادب سے دور ہے، یعنی یہ بے ادبی ہے کہ کوئی اپنی خوشحالی کے اظہار کسی غمزدہ کے سامنے کرے، غمزدہ کے سامنے خوشحالی کے اظہار میں احتیاط کرے۔ ایک اور انتہائی خوبصورت قول میں ارشاد فرمایا جدل نہ کرو ورنہ تمہارا حسن اور تمہاری خوبی جاتی رہے گی، اور مذاق اور تمسخر نہ کرو ورنہ لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے۔ 2 حصے ہیں اس کے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ جدل نہ کرو ورنہ تمہارا حسن اور تمہاری نیکی، تمہاری خوبی جاتی رہے گی۔ جدل کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ میں اور آپ کچھ سیکھنے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم علمی مباحثہ کہتے ہیں۔ علمی مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، تو میں اس سے جاتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ جب مجھے سمجھاتا ہے تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، برائے مہربانی دوبارہ سمجھا دیجئے۔ وہ دوبارہ سمجھا دیتا ہے، پھر کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس کو ہم علمی مباحثہ کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور دوبارہ پوچھ دیا، 3 بار سوال کیا، 4 بار سوال کیا۔ جب تک معاملہ سیکھنے اور سکھانے میں ہے یہ جدل نہیں ہے۔ جدل کیا ہے؟ جدل یہ ہے کہ میری ایک رائے ہے، سامنے والی کی ایک رائے ہے، میری رائے اور اس کی رائے میں فرق ہے، میں نے اس کی ساری دلیلیں سن لی ہیں، اپنی ساری دلیلیں کہہ دی ہیں، اب بھی اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں یہ میری بات کو مانے، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میری بات کو مانے۔ اچھا بھائی، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں کہہ دی ہیں، اب اس سے زیادہ اصرار کی کیا ضرورت ہے؟ علمی مباحثے کے اندر دلیل کہی جاتی ہے، دلیل سنی جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ جدل وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حق کہاں پر ہے، جدل کے اندر بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا جدل مت کرو، جدال مت کرو، اس سے تمہارا حسن اور تمہاری خوبیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارا جو احترام معاشرے کے اندر ہوگا وہ احترام ختم ہو جائے گا، چونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کو بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا تمسخر نہ اڑاؤ، دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جس کے اوپر اگر کوئی چاہے تو مذاق اڑا سکتا ہے۔
مثلا کسی کی آواز میں کمی ہے، کسی کے چہرے میں کمی ہے، کسی کے چال ڈھال میں، کسی کے ذہن میں، کسی کی تعلیم میں، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اوپر مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ ورنہ لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے، یعنی اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا وہ بھی میرا مذاق اڑائے گا بالآخر، کب تک برداشت کرے گا؟ تو اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا، اور یہاں قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو امام نے فرمایا تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑاؤ گے تو پھر لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے، یعنی لوگ تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے۔ اچھا کیا اس کا یہ مطلب یہ کہ ہنسی مذاق بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تفریح نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، تفریح ہونے میں اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہے۔ تفریح یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، اور مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے لوگ اس پر ہنسیں اور اس کی حیثیت کم ہو جائے۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہاں تفریح ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ تفریح اور مذاق کی حد کیا ہے؟ تفریح اور مذاق کی حد یہ ہے کہ جب تک سب خوش ہیں یہ تفریح ہے، جب سب خوش ہیں اور ایک چڑ رہا ہے یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ اب تمسخر ہو رہا ہے۔ تمسخر نہیں ہونا چاہیے، ہنسی ہونی چاہیے، تفریح ہونی چاہیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد علی محمد۔ ایک قول اور عرض کرتا چلوں، اور یہ قول انتہائی مفید اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، صرف دوبارہ یادآوری کے لیے۔ فرمانے احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ احمق پہلے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عقل مند پہلے اچھی طرح سوچ لیتا ہے کہ اگر بولوں گا تو کیا ہوگا، پھر بولتا ہے۔ صحیح ہے؟ جس کو جتنے زیادہ لوگوں کے سامنے بولنا ہو اس کو چاہیے بولنے سے پہلے اتنا ہی اچھی طرح سوچ لے۔ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ ایک سننے والا ہے اور میں اس کا باپ ایک بولنے والا ہوں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر میں 50 آدمیوں کے سامنے بول رہا ہوں مجھے 50 آدمیوں کے برابر احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر میں 500 آدمیوں کے سامنے بول رہا ہوں مجھے 500 آدمیوں کے برابر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر میں ایک دوست کے ساتھ کھڑے ہو کر گلی میں بات کر رہا ہوں تو چلو دوست ہے جو دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے، اگر میں ممبر پر بیٹھ کر عالم دین ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ عقل مند ہمیشہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس بات کا اثر کیا ہوگا، اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو پہلے بول دیتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے معاملہ خراب ہو گیا اور بعد میں کہتا ہے جو میں نے کیا تھا وہ خراب ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ ہمیشہ عقل مندی دکھائیے، اپنے کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا۔ غصہ اسی لیے حرام ہے کہ غصے میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، 10 باتیں ایسی بول دیتا ہے جو بعد میں کسی طور سنبھال نہیں پاتا۔ اور میاں بیوی کے درمیان ایسا بہت ہوتا ہے کہ وہ جب غصے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہمیشہ میرے لیے اذیت کا سبب بنی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بھی تیرے گھر میں کوئی خوشی نہیں ملی، اب دونوں اس بات کے اوپر چڑے بیٹھے ہیں اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے ہمیشہ اذیت دی ہے۔ یہ غصے میں کہی ہوئی باتوں کا زیادہ حساب نہیں ہونا چاہیے، غصے میں کہی ہوئی باتوں کا اصلا گھر کے معاملات اور جھگڑوں کو نپٹانے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ گرفت ان باتوں پہ ہونی چاہیے جو غصے سے پہلے کہی ہیں، جو غصے کے بعد باتیں کہی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ حساب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ غصے میں انسان دیوانہ ہونے لگتا ہے، ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے غصہ حرام ہے۔ اور عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہوگا جو بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ سوسائٹی بہت عجیب ہے، اس مشکل کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اس مشکل کا سامنا ہم جیسوں کو کرنا پڑتا ہے، جو ایک بات کہہ دیتے ہیں سننے والے پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو دوبارہ لا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں احتمال قوی اس بات کا ہے کہ یہ لوگ اسی علاقے کے ہوں گے اور ان کے سامنے دوبارہ بھی کبھی کہا جا سکے گا کہ بندگان خدا وہ جو میں نے پہلے کہا تھا مثال کے طور پر وہ صحیح نہیں تھا، لیکن اسی میں ممکن ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں جن کو ہم دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، ایک دفعہ سن لیا اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، پھر کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے کہ ان سے ہم یہ کہہ پائیں گے بندگان خدا وہ جو پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا۔ تو جو بھی ممبر پہ بیٹھ کر بولتا ہے اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر سوسائٹی میں ایک اور مشکل بھی ہے، سوسائٹی میں شروع آپ کرتے ہیں لے کر پبلک چلتی ہے، پھر آپ لاکھ کہیں جو میں نے شروع کیا تھا اب بند کر رہا ہوں، اب نہیں ہوتا، اب چلا گیا معاملہ۔ پبلک میں بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو اگر کوئی لے کر چل نکلا
تب کیا ہوگا؟ ایک اور بات احتیاط کے طور پر اضافہ کر دوں، ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے. ہم ایک دفعہ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ہے، سننے والے اپنے اپنے ذہن سے سنتے ہیں. لطیفے کے طور پر آپ کو سناتا چلوں، ایک دفعہ میں نے ایک درس کے اندر یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہم لوگوں کے یہاں خطابت ہوتی ہے، نہج البلاغہ میں بھی خطبے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری خطابت کو دیکھے جس کے اندر لوگ واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہج البلاغہ کا خطبہ سنیں تو نہج البلاغہ کے کسی خطبے میں واہ واہ سنائی نہیں دیکھی. آپ خود ٹیسٹ کر لیجئے گا کبھی، آپ کے سامنے 25-30 آدمی بیٹھے ہوں، اردو زبان کا کوئی بہت اچھا ماہر بلائیے، اس سے کہیے نہج البلاغہ کو کوئی خطبہ اردو میں بولو، چاہے تقریر کے انداز میں بولے، دیکھیے لوگ واہ واہ کریں گے. کوئی ایک دفعہ بھی نہیں آئے گی واہ واہ کرنے کی. میں نے غلطی سے عرض کر دیا، میں نے کہا یہ جو ہم لوگ خطابت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگ توجہ ہی دے پائیں، ورنہ اگر نہج البلاغہ کے خطبے کو یوں کر کے پڑھیں نا تو آپ لوگ اتنی توجہ بھی نہیں دے پائیں گے. جناب ہم نے یہ بات اس لیے کہی تھی لوگوں کو سمجھائیں نہج البلاغہ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ہم لوگوں کی فکر کا اسٹینڈرڈ بہت نیچے ہے. ایک آدمی آیا درس کے بعد کہنے لگا آپ کی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں نہج البلاغہ سے بھی اچھی ہیں. میں نے کہا بندے خدا، یہ میں نے کب کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کی عقلیں بہت نیچے رہ گئی ہیں، نہج البلاغہ کا اسٹینڈرڈ بہت اوپر ہے. ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس میں بہت کچھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بات سمجھ لیں. کہنے لگا نہیں آپ نے یہ کہا اور آپ کی بات غلط تھی. یہ بولنے میں احتیاط کرنا ہے. پبلک 10 طریقے سے باتوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے، تو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ بھائی نتائج کیا ہوں گے، لوگ کس طرح سے سنیں گے، کس طرح سے سمجھیں گے، معاشرے میں اس کا اثر کیا پڑے گا. ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے پھر اس کو سنبھالنا ناممکن بن جاتا ہے. بہرحال عید کا موقع ہے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ ان امام برحق کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار گرچہ دن عید کا دن ہے لیکن پاک پروردگار متعدد مظلوموں کا آج جنازہ اٹھایا گیا ہے. چکوال کے سانے میں 26 افراد جیسے کہ اطلاع شہید ہوئے، ان کے جنازے آج اٹھائے گئے. پاک پروردگار تجھے واسطہ امام حمام کا ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار جن مومنین کے گھروں سے قربانیاں گئی ہیں پاک پروردگار ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے عید کے موقعوں پر تحفے دینے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار کل امام کی ولادت کا دن قرار پاتا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کی ولادت کے صدقے میں دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. بلخص جن ظالموں نے یہ سانحہ انجام دیا، چکوال کے معاملے کے اندر لوگوں کو شہید کیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون بہایا، بچوں کو یتیم کر دیا، اب بیوائیں ہو گئیں عورتیں ہیں، پاک پروردگار ان ظالموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا دے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیاں تیری امانت ہیں، ان امانتوں کو اپنے امام کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ شہداء آج دفن ہو گئے، ان کی ارواح کے لیے آپ سے نماز وحشت کی بھی درخواست سے نماز وحشت ضرور پڑھ لیجئے گا، اور ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص صلوات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. السلام علیک یا ابا محمد الحسن العسکری. السلام علیہ البر الصادق. السلام علیک یا ولی امر اللہ. السلام علیک یا خازن علم اللہ. السلام علیک یا ابن حجج اللہ علی بریہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ علی جدک و ابیک.
وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرزاق وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.